بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی آیت جس کو پڑھتے ہی پلک جھپکنے سے پہلے کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آیت پہاڑوں پر نازل ہو جاتی تو وہ بھی اس آیت کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے اور پھٹ جاتے۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسا بابرکت کلمہ عطا فرمایا تھا کہ اس کے بعد کسی نبی کو اللہ نے وہ کلمہ نہیں سکھایا سوائے میرے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس کلمے کو اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے تمام کام اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ان کی حاجات پلک جھپکنے سے پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ جس طرح سے آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا تھا، وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں اس قدر خوشی پہلے کبھی نہیں ملی تھی جتنی اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں بیٹھتے تو آپ کے ساتھ والی کرسیوں پر انسان بیٹھتے تھے اور ان کے پاس والی کرسیوں پر جنات کے بادشاہ بیٹھتے تھے، اور پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور فضا میں معلق کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضا میں معلق اس دربار پر پرندے اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کے دربار کو اڑا کر مہینے بھر کے فاصلے تک ایک ہی دن میں پہنچا دیتی۔ ایک بار اسی طرح سے آپ جا رہے تھے اور پرندوں کی دیکھ بھال ہدہد کی تھی۔ حضرت سلیمان ہدہد پر بڑا ناراض ہوئے کیونکہ وہ کئی گھنٹوں سے غائب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد نمودار ہوا تو پرندوں نے اسے بتایا کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ ان کے الفاظ کیا تھے؟ پرندوں نے بتایا تو ہدہد خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ معرف سے آیا ہوں اور پختہ خبر ساتھ لایا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے دو نہایت طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم خیر و برکت کی نیت سے ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، ہدہد نے بتایا کہ معرف سے آ رہا ہوں اور پختہ خبر ساتھ لایا ہوں۔ وہاں کی بادشاہی میں ایک عورت کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی جمعیت میں 12,000 کی تعداد ہے۔ اس کی زمین کا نام مادھو ہے اور یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر طرح کی آسائش اسے مہیا ہے اور اس کا تخت بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہے جس پر وہ جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اس کا تخت سونے سے تندہ ہوا، 80 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ اونچا ہے۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس پر سخت پہرا ہے وہ ایک محل ہے جو بہت بڑا، بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ وہ تمام لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان میں اللہ کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب بادشاہ بنے۔ بلقیس کے والد نے ایک جینیہ عورت سے نکاح کر لیا اور اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جینیہ سے نکاح کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم لوگ میرے لائق نہیں ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک زانیہ سے کروا دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے لوگوں کے بارے میں سن کر کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ میرے اس خط کو لے کر جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے اور پھر پیچھے چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھی۔
ہدہد نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ وہ خط اس کے سامنے اس طرح سے ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہدہد کہاں سے آیا ہے، لیکن ملکہ خط کو اپنی گود میں دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوف زدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں بلکہ معزز اور مکرم ہے، کیونکہ اس پر مہر بھی لگی تھی اور اس کے اندر خط لکھنے کے اصول و ضوابط کا بھی مکمل دھیان رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی اللہ کے نام سے خط شروع نہیں کیا تھا۔ یہ خط اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا گیا تھا اور یہ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا۔ خط سے صرف شاہانہ انداز ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ شان بھی ظاہر تھی۔ شروع میں ہی اس امر کی جانب اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ کسی بادشاہی کا نہیں بلکہ ایک پیغمبر کا دعوت نامہ تھا۔ ملکہ بلقیس عقل مند بھی تھی اور معاملات کو کیسے طے کیا جاتا ہے وہ اس امر پر با اختیار بھی تھی، اور اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے اہل دربار سے مشورہ کرنا ضروری جانا اور اپنے تمام مشورہ نویس اور سپہ سالاروں کو بلایا اور کہا کہ میری جانب ایک بہت ہی عام خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کرتی۔ تم سب مجھے اپنی اپنی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، تمام اہل دربار نے جواب دیا کہ ہمارے پاس طاقت و قوت، اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم بہادر اور شجاع بھی ہیں اور میدان جنگ میں نہایت جرت اور بہادری کے ساتھ لڑتے بھی ہیں، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر بھی جو آپ کا حکم ہو ہم اس کے تابع دار ہیں۔ ملکہ بلقیس خط پہنچانے جانے کے منفرد انداز سے اس بات کا اندازہ کر چکی تھی کہ اس کی پوری طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی حصے نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، اپنا رعب اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کی عزت پامال کر دی جاتی ہیں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں اور رعایا کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ایسی کوشش کر لی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے، اور اس کا طریقہ یوں نکالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں۔ ملکہ چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان بھی ہو جائے، کیونکہ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تحائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، اور ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ان کی اطاعت کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام جنہیں زنانہ لباس پہنایا گیا تھا اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ مطلوب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ زنانہ لباس میں ملبوس مردوں کو پہچان لیں جو کہ ہو بہو عورتیں لگ رہی تھیں تو وہ سچے نبی ورنہ محض ایک بادشاہ ہیں۔ یوں انتہائی شاطر ملکہ بلقیس کے قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کرا کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور یوں آپ پہچان گئے کہ اول الذکر لڑکیاں اور باقی سارے لڑکے ہیں، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہوں نے انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنی تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو پہچان لیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی حتمی زندہ آزمائش سوالات بھی کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے برتن میں بھیجا جس کے لیے فرمائش یہ تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے کہ وہ پانی زمین کا ہو نہ ہی آسمان کا ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی فرمائش یوں پوری کی کہ ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی فرمائش تیار کی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی باریک قیمتی جس میں سوراخ نہیں تھا ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کے بغیر دھاگا ڈال دیں۔
دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا تھا، اس میں بھی دھاگا ڈالنا تھا۔ اگر وہ ان سوالات کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گئے تو وہ ایک عام بادشاہ ہیں، لیکن اگر اس کا رویہ خوشگوار اور متحمل رہا تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں بلکہ واقعی نبی ہیں، اور پھر ان کی بات توجہ اور غور سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ نے ڈبیا طلب کی، اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی مدد کی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سوراخ اور دوسرا موتی ٹیڑھے سوراخ والا ہے۔ قاصد نے کہا کہ ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمے لے لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے تو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی علیہ السلام، میرا رزق درختوں میں کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو اپنے سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے اندر جا کر دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے بھی حاجت پوچھی تو اس کیڑے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں رکھ دیجئے۔ چنانچہ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ ناظرین، قاصد تو آپ علیہ السلام سے مرعوب ہو گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے درمیان سے کوئی 30 میل کی مسافت پر سونے چاندی اور اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں جانب عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا، دربار کو بھی بناؤ سنگھار سے ترتیب دیا اور اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کرام اور دانشوروں کے لیے تھیں جبکہ دوسری طرف اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی تھیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا۔ آگے آگے تیموروں کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں اور راستے میں ہی حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ جب قاصد آپ کے دربار میں پہنچ گئے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمتی تحفے تحائف پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے اور یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، اور تم مجھے معمولی تحائف دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے نبوت جیسے اعلیٰ ترین منصب سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کے علاوہ جنات اور پرندوں کو میرے لیے مسخر فرمایا ہے کہ میری شان و شوکت تو اب تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے تحفے تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو، کیونکہ میں انسانوں کی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ کروں گا جن کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس چلے جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی جب ملکہ کو سنایا تو ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اور یوں ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی ڈھول جیسا دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ میرا پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جنات اور انسان سبھی شریک ہوا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کے بیش قیمتی اور شہرت یافتہ عالی شان تخت کو میرے دربار میں لا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں آئے اور ایمان لے آئے تو پھر اس کا مال ہمارے لیے حرام ہو جائے گا؟ بہرحال ایک بہت ہی زیادہ طاقتور اور سرکش جن جو پہاڑ جیسی جسامت کا مالک تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں،
اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی امانت دار ہوں اور ذخیرہ جواہرات سے مزین تخت میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جنات انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی طاقتیں رکھتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جو 1500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی وسیع اور عریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر تخت بھی وہ جو اس قدر حفاظت میں رکھا تھا کہ جہاں ملکہ کے اپنے لوگوں کی رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں سے ایک شخص بول اٹھا، اور یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم حق اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے قبل میں جاتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں۔ اور بتایا گیا کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا مغرب کا صحابی تھا۔ اس کا نام آصف بن برخیہ ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب بھی تھے، آپ کے خالہ زاد تھے اور اس وقت کے ولی اللہ تھے اور اس میں اعظم جانتے تھے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کرامت بخشی ہو، جس کے سبب انہوں نے اس قدر مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک بھی لمحہ برباد کیے بغیر آصف بن برخیہ نے وہ اسم اعظم پڑھا، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ اسم اعظم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا کہ یہ نہایت ہی بابرکت کلام ہے، اور تخت بلقیس کو حاجت جانا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی وہ حاجت پوری فرما دی۔ ناظرین محترم، یہ ہے وہ مقدس کلام کہ جس کو پڑھنے سے ہر حاجت اور ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تو تمام اہل دربار حیران رہ گئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ بھی نہایت بابرکت اور نادر وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ اور آپ کے اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آصف بن برخیہ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالی کی عطا ہے۔ بہرحال ناظرین، وہ تخت وہاں پہنچ گیا اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو اور رنگ تبدیل کر دو، تاکہ جب ملکہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ اپنی جانب سے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ کہ جن پر عہدے دار اور بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات لے کر وہاں حاضر ہوئی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ وہ بولی، یہ تو میرا تخت ہے، اور یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگی، کہاں روشنیم اور کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ اور وہاں کھڑے پہرہ دار، اس کا تخت، یہ کیسے ممکن ہے کہ شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہم میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی، ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزات تو وہ دیکھ ہی چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھا دیا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ علیہ السلام اپنے جنات کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا۔ اس کے نیچے لبالب پانی تھا اور وہ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، یوں کہ آنے والا شیشے کا امتیاز نہ کر سکتا تھا، بلکہ اسے یوں معلوم ہوتا کہ وہ پانی ہی ہے، لہٰذا اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بادشاہ کا مذہب ہی عوام کا مذہب ہوتا ہے، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔
ناظرین محترم، بسم اللہ شریف وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک حدیث مشہور ہے کہ اگر یہ کلمہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف یا موضوع قرار دی گئی ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بہرحال مسلمہ ہے، اور جس کام کے آغاز میں بھی یہ کلمہ پڑھا جائے تو وہ کام اللہ کے فضل اور رحمت سے بخوبی احسن سر انجام پاتا ہے۔ بسم اللہ شریف یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور بعض عاملین اس آیت مبارکہ کے وظیفے کو انتہائی فضیلت والا قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اپنے دن کے آغاز سے لے کر ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے تو اس کے تمام کاموں میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے وہ کام ناقص نہیں رہتا، کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہ جاتا ہے۔ چنانچہ سو کر اٹھتے وقت، جوتا پہننے سے پہلے، بیٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، کوئی بھی ذکر کرنے سے پہلے، تلاوت قرآن پاک سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، گھر کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے سے پہلے، الغرض اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہمیں ضرور اپنانی چاہیے، تاکہ ہر کام میں اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔